صدر کو گرفتار کرنے کی کوششوں کا آغاز صبح سویرے ہو گیا۔ پولیس نے صدر کی رہائش کے ارد گرد کی سڑکیں بند کر دیں اور صدر کے حامیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، افسران صدر کے گھر گرفتاری کے لیے پہنچے۔ صدر کی سیکیورٹی ٹیم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور پولیس صدر کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ دوپہر تک پولیس نے ہار مان لی۔ ان کا کہنا تھا کہ گرفتاری ناممکن ہے۔ صدر یون معطل ہو چکے ہیں، ان کے اختیارات چھن چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی سیکیورٹی ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ صدر یون کو جنوبی کوریا کو بحران میں دھکیلے ہوئے آج 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا اور فوج کو پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے کا حکم دیا تھا۔ انہیں جلد ہی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، لیکن ان پر بغاوت کے الزامات کی تفتیش کی جا رہی ہے اور وہ حکام کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ پوچھ گچھ کے لیے بلائے جانے والے تمام احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کے حامی بھی ان کے گھر کے گرد ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ جنوبی کوریا کے لیے مکمل طور پر نئی صورتحال ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں کسی موجودہ صدر کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور حالانکہ یہاں زیادہ تر لوگ ابھی بھی اس بات پر ناراض ہیں کہ صدر یون نے ملک میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی، لیکن ان کے وفادار حامیوں کا ایک گروہ اب بھی ان کے ساتھ جم کر کھڑا ہے۔ خود صدر نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ان کا دفاع کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں۔ صدر کے حامی بھی وہی بے بنیاد سازشی نظریات دہرا رہے ہیں جن کا پرچار مسٹر یون خود بھی کرتے ہیں، مثلاً کہ پچھلے سال کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور ملک میں شمالی کوریا کے حامی عناصر داخل ہو چکے ہیں۔ ہم لڑیں گے۔ انہیں صدر کو گرفتار کرنے سے پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں کمیونسٹ عناصر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان کے ہاتھوں مارے جانے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر یون نے بھی عہد کر رکھا ہے کہ وہ آخر تک لڑیں گے، اور یہی کام ان کی سیکیورٹی اور ان کے حامی کر رہے ہیں۔